شہروں میں آپ ابھی کہیں جاؤ گے کہ بڑے بڑے محل، بڑی بڑی حویلیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں. کیا بات ہو گئی؟ کہاں چلے گئے ان میں رہنے والے لوگ؟ ارے جن پر ظلم کیا، مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہر ایک مشکل کے بعد آسانی اللہ نے فرمایا ہے. اللہ کی حکمت کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں. اور جب اللہ پر یقین کامل ہوگا تو حالات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ ثابت قدم رہ جائے، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دوسروں کو ڈراتے نہیں، جو دوسروں کو خوف زدہ نہیں کرتے، جو دوسروں کے منہ کا نوالا نہیں چھینتے. اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ظلم صرف بڑی بڑی حکومتیں ہی نہیں، جو گھروں میں بھی ظلم کرتے ہیں، جو کاروبار میں ظلم کرتے ہیں، جو مزدوروں پہ ظلم کرتے ہیں، جو ناجائز کسی کو تنگ کرتے ہیں، وہ جب ظلم کرتا ہے نا بندہ، وہ سوچتا ہے بس میں ہی ہوں، آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، سارے لوگ میرے ساتھ ہیں. تو پھر آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے نا، نکالیے گا بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں. ابھی بنگال میں ایک کوٹھی کا دروازہ توڑ کے ایک آدمی کو باہر نکالا، تو اس کوٹھی کے اندر گئے تو ایک بیڈ روم میں اس کے باپ کا پنجر پڑا ہوا تھا، ایک بیڈ روم میں ماں کا، ایک جگہ بہنوں کا. اربوں پتی لوگ تھے، لیکن دماغ میں پتہ نہیں کیا بات آئی، دروازہ گھر کا بند کر لیا. 7-8 سال کھولا ہی نہیں، بس باہر سے کھڑکی میں سے سامان منگاتے تھے، ملازم سے پکڑ لیتے تھے. پڑھا لکھے لوگ سارے. ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہاں بھی کئی واقعات ہیں بڑے بڑے شہروں میں. آپ ابھی کہیں جاؤ گے، بڑی بڑی پرانے دور کی بڑے بڑے محل، بڑی بڑی حویلیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں. کیا بات ہو گئی؟ کہاں چلے گئے ان میں رہنے والے لوگ جو کہتے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی عالم نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی کاروباری نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی چودھری نہیں ہے؟ کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی. یہاں محالی میں ایک کوٹھی کو توڑ کے ابھی ایک صاحب کو باہر نکالا. دونوں بھائی بہن، والد والدہ، سارے کے سارے بڑے بڑے افسر ریٹائر ہوئے اور گندگی میں رہ رہے ہیں. کوٹھی بھی کروڑوں روپے کی. وہ جو سوسائٹیاں انسانوں کو سنبھالتی ہیں، جن کے دماغ چل جاتے ہیں، انہوں نے دروازے توڑ کے بڑی مشکل سے نکالا. کیا ہو گیا بھائی؟ ان کو کیا ہوا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بیان کی. فرمایا جب کوئی بندہ، سنو سارے دل تھام کے، چاہے کوئی حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، چاہے کسی کا اپنے گھر میں دبنگائی ہے، چاہے کسی کی اپنے بازار میں دبنگائی ہے، چاہے کسی کی کاروبار میں ہے، چاہے کوئی مسجد مدرسے میں دبنگائی کرتا ہے، سارے ہی سن لیں. صرف یہ نہیں کہ حکومتیں، سارے ہی جس کو اللہ نے جتنی خدائی کا حصہ دیا ہے. جب بندہ دبنگائی کرتا ہے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو سامنے سے جواب نہیں دیتا. ہوتا ہے نا لوگ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنے ملازم کے ساتھ، کوئی راہگیر کے ساتھ، کوئی چلتے ہوئے کسی غریب آدمی کے ساتھ. یہ بڑے لوگ جن کو کینسر ہو جاتا ہے، یہ بڑے بڑے چودھری جنہوں نے کبھی کوئی غلط چیز کھائی نہیں ہے، جو پانی بھی 10 دفعہ فلٹر کر کے پیتے ہیں، جن کے گھر میں آرگینک کھانے جاتے ہیں، ان کی چھاتی میں کینسر کیسے پلا؟ ان کو کیا ہو گیا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی ناجائز چیز، کبھی ہاتھ دھوئے بغیر کسی کو کچھ لگایا ہی نہیں. کیا ہوا ان کو؟
سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے پیغمبر نے کہا کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے پر ظلم کرتا ہے جو آگے سے بولتا نہیں ہے، جب کوئی بندہ کسی ایسے پر تشدد کرتا ہے جو آگے سے چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں، چاہے وہ بددین لوگ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، جو بھی آدمی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جب وہ کسی پہ استعمال کرتا ہے نا، تو جس پہ طاقت استعمال کرتا ہے، طاقت دو طرح کی استعمال ہوتی ہے۔ جب طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا چلاتا ہے، گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے، جب بندہ طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا جب چپ ہو جائے، جب چپ ہو جائے، ڈر جائے، سہم جائے، خاموش ہو جائے، تو پھر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا فلاں بندہ، یہ جو گنڈا بنا ہوا ہے، تیرا فلاں بندی وہ جو ظلم کر رہی ہے، یا اللہ جس پر تشدد ہوا وہ سامنے والا چپ ہو گیا ہے، بولتا نہیں ہے، ڈر گیا ہے۔ اس لیے ڈر گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بولتا ہوں، بولوں گا تو تھپڑ نہ مار دے، بولوں گا تو قتل نہ کر دے، بولوں گا تو مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنائے، بولوں گا تو میری بے عزتی نہ کرے۔ جب گنڈا بندہ دبنگائی کرتا ہے نا کسی ایسے بندے پر جو اتنا مظلوم ہوتا ہے، اتنا وقت کا مارا ہوا ہوتا ہے نا، چپ ہی ہو جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے نا، فرشتے حق تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ الہی، اے رب العالمین، تیرا فلاں بندہ تو بالکل چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا، ڈر گیا۔ سنو پھر کہاں سے کام خراب ہوتا ہے ظلم کرنے والے کا، جب ظلم سہنے والا بالکل چپ ہو جاتا ہے تو رب جس نے یہ دنیا بنائی، وہ الہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ دنیا کے لوگ جس کو ایشور کہتے ہیں، جس کو ہم اکال پرخ کہتے ہیں، وہ خدا جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے، جب بندہ چپ ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا وہ سامنے والا میرا بندہ گھبرا گیا، سہم گیا، ڈر گیا، چپ ہو گیا، تو اچھا اٹھاؤ قلم، لکھو اب جو یہ ڈر گیا ہے اس کی طرف سے بدلہ اس کا رب لے گا، اور جب رب بدلہ لینے پہ آتا ہے بندے کی مت مار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، انسان کی مت مار دیتا ہے خدا، پھر چنگی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں، کاروبار اجڑ جاتے ہیں، جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں، جسم میں روگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ناک ستانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی کا ناک مال دبانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی کی ناک جائیداد پہ قبضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط چیز کھائی نہیں، میں کیسے بیمار ہو گیا؟ ارے جن پر ظلم کیا، مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔